یہ پہلی حکمت ہے جناب لقمان کی۔ اس کے بعد دوسری حکمت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ تمہارا کوئی عمل خدا سے مخفی رہ سکتا ہے۔ جیسے تم ایک رائی کا دانہ اٹھاؤ اور اسے پتھروں کی تہوں میں لے جا کر چھپا دو، اور وہ ایسے پتھر کے جہاں ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہو، تم یہ گمان کرو کہ یہ تم نے سب سے چھپا لیا ہے، یہ عقیدہ ہو کہ سب سے چھپ سکتا ہے، خدا سے یہ اندھیروں میں جانے والا دانہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ خدا اس کو بھی دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے یہ ایک دانہ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح میرا عمل چاہے وہ چھوٹا عمل ہے یا چاہے بڑے سے بڑا عمل ہے، خداوند متعال اس پہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قوام عطا کرنا ہے۔ اور یہ فرق یقیناً میں تیزی سے گزر رہا ہوں، آپ کے اذان شریفہ میں ہے، بیان کیا جا چکا کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا نے قرآن کریم میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ عربی میں پڑھنے کے لیے عربی کا لفظ نہیں ہے۔ خداوند متعال عربی ڈکشنری اور عربی الفاظ بہت وسیع ہیں، خدا وہ لفظ استعمال کر سکتا تھا جیسے قرآن پڑھنا ہے ایسے ہی نماز بھی پڑھی جاؤ۔ خدا نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا اقم الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ کیا معنی ہے نماز قائم کرنا؟ یہ آپ کے اذان شریفہ میں یقیناً ہوگا کہ نماز سے کبھی بھی اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا، نماز کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنانا ہے کہ نماز میں اور مجھ میں کبھی بھی جدائیاں نظر نہ آئیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، پھر وصیت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا۔ جہاں موقع ملے امر بالمعروف کرنا بھی واجب ہے اور نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی آزمائش آ جائے، کبھی بھی صبر کا دامن چھوڑ کر آہو بکا نہیں کرنی، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہ کر بتانا ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھا خدا کا عطا کردہ تھا، اور خدا نے جب بہتر سمجھا مجھ سے واپس لے لیا۔ مومن کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں آہو بکا نہیں کرتا، مومن کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنی مصیبتوں پہ فریاد نہیں کرتا، مومن خداوند متعال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، اسے خدا کا حکم سمجھ کے سر تسلیم اپنا خم کر کے بتاتا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے اس مرضی پہ میں راضی ہوں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لوگوں کے سامنے غرور و تکبر نہیں کرنا، اپنا رخ لوگوں سے نہیں پھیرنا، عاجزی اور انکساری ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ وہ ایمان نہیں جو کسی کو غرور میں مبتلا کر دے، وہ ایمان نہیں جو کسی کو متکبر بنا دے۔ ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی خاشع و خاشع بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنے درجات بڑھتے چلے جائیں گے انسان اپنے آپ کو اتنا ہی اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتا چلا جائے گا۔ اور عرض کیا تھا انسان کے خاشع و خاضع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسروں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو ذلیل بنا لے، نہیں، خدا نے کبھی حکم نہیں دیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنی آبروریزی کرو، اپنے مقام کو گھٹاؤ۔ اپنی نگاہ میں میری حیثیت کم ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، اور معصوم کا فرمان ہے جب انسان اپنی نگاہوں میں اپنے مقام کو گراتا ہے، خدا دوسروں کی نگاہوں میں اس کے مقام کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، میں نے اپنی نگاہوں میں خود کو بڑھانا ہے یا میں نے دوسروں کی نگاہوں میں اپنا مقام بڑا ہوا دیکھنا ہے۔ اگر دوسروں کی نگاہوں میں اپنا مقام دیکھنا ہے، معصوم فرماتے ہیں اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے چلے جاؤ، خدا تمہیں اتنا ہی بلند مقام عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور آج اس حکمت میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تمہاری چال متکبرانہ چال نہیں ہونی چاہیے، زمین پہ اکڑ کر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس لیے کہ خدا کبھی بھی کسی اترانے والے کو، غرور کرنے والے کو پسند
خدا اسے پسند کرتا ہے جس کی چال، جس کی ڈھال ایک متوازن چال ہے۔ اور یہ انسان کے آداب معاشرت میں بھی ہے کہ انسان تکبر کے ساتھ نہ چلے، انسان غرور کے ساتھ نہ چلے، انسان نے اپنے آپ کو ویسا رکھنا ہے جیسا خداوند متعال نے بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر خداوند متعال نے تذکرہ فرمایا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تم کس بات پہ اکڑ کر چل رہے ہو؟ تمہارے پاس ایسا ہے کیا کہ تم متکبرانہ چال چلو؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا، تمہارے اکڑ کر چلنے سے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، پھر اکڑنا کس بات پر ہے؟ اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تمہاری حقیقت ہے کیا۔ تمہارے اس اکڑ کے چلنے سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تمہارے اکڑ کے چلنے سے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھنے والا نہیں ہے۔ ہاں من مشى علی الارض احتیالا، جو شخص زمین پر غرور و تکبر سے چلتا ہے، پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیغمبر فرماتے من مشى علی الارض احتیالا لعنته الارض ومن تحتها ومن فوقها، جو بھی زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے، زمین پہ متکبرانہ چال چلتا ہے، اس کو فائدہ تو کچھ پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن ایک نتیجے کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ لعنتہ الارض، اس پہ زمین لعنت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فقط زمین لعنت نہیں کرتی، ومن تحتها ومن فوقها، جب یہ زمین پہ متکبرانہ چال چلتا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی اس پہ لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے زمین کے اوپر چیزیں رکھی ہیں وہ بھی اس پہ لعنت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اپنی حقیقت کو دیکھو اور اپنی چال اور ڈھال کو دیکھو، تم کس بات پہ اترا رہے ہو؟ تمہارا یہ تکبر کچھ سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے المتخبر فی مشیتہ الناظر فی عتبیہ المحرک جنبیہ بمنکبیہ فذاک المجنون۔ کچھ لوگ مدینے سے پیغمبر گرامی قدر گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور تمام لوگ دائرہ بنا کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی حرکتوں پہ ہنس رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی قدر قریب گئے اور دیکھا کہ ایک دیوانہ شخص بیٹھا ہے اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر یہ اس دیوانے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی قدر نے سوال کیا کہ کیا دیکھ رہے ہو، کس چیز کا تماشا لگایا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل شخص ہے، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں ہے، اس پہ بیماری عارض ہے، یہ بیماری جب چلی جائے گی یہ تندرست ہو جائے گا، اسے مجنون نہیں کہا جاتا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مجنون کون ہے، اصل دیوانہ کون ہے۔ فرماتے ہیں اصل دیوانہ وہ ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو متکبرانہ چال چلتا ہے، اسے اپنی چال اور ڈھال کا نہیں پتا کہ میں نے کس انداز میں چلنا ہے۔ اصل مجنون وہ ہے جو مغرور ہو کے زمین پر چلتا ہے اور ہمیشہ اپنے کاندھوں کو ہلاتا ہوا ایسے چلتا ہے کہ اسے یہ تمیز نہیں کہ میں نے زمین پہ عبد خدا بن کے چلنا کیسے۔ فذاک المجنون، یہ ہے اصل مجنون، اصل دیوانہ، جسے خدا نے خلق کیا بہترین خلقت کے ساتھ، لیکن یہ زمین پہ آ کے اپنی حقیقت کو بھولتا چلا جا رہا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے اہلک الناس اثنان، لوگوں میں دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف بڑی تیزی سے لے کر جاتی ہیں۔ یہ انسان بڑی جلدی ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور بالآخر ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مولا وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ فرماتے خوف الفقر و طلب الفخر،
یہ دو چیزیں اگر انسان میں آ جائیں پھر انسان کا اینڈ ہلاکت ہے۔ مولا فرماتے پہلی چیز ہے انسان کو غربت کا خوف آ جائے، پھر یہ انسان کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ انسان خدا پہ اتنا توکل نہیں کر رہا کہ اسے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ میں کیسے غربت میں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ یہ غربت کا خوف انسان کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچائے بغیر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وطلب الفخر، اور ایک انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑھا کر پیش کرنا چاہے، فخر و مباحات کرنا چاہے۔ یہ انسان بھی ایک چیز پہ فخر کرتا ہے، کوئی دوسری چیز سامنے آ جاتی ہے، کسی دوسری چیز پر فخر کرتا ہے، تیسری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ طلب اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس کا انجام پھر ہلاکت ہمیں نظر آتا ہے۔ ہلاکت کے بغیر اس کا انجام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں کبھی بھی انسان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتے۔ تو انسان کس چیز پہ غرور و تکبر کرے؟ اپنی حقیقت کو دیکھے اور اپنے انجام کو دیکھے، انسان کا تمام غرور تکبر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا فرماتے کہ انسان کس چیز پہ غرور کرتے ہو؟ پہلے اپنے آغاز کو دیکھو، پھر اپنے انجام کو دیکھو۔ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تمہارا آغاز ایک نطفہ ہے، نجس قطرے سے تمہارا آغاز ہو رہا ہے، اور انجام کیا ہے؟ انجام بھی تمہارا نجس ہے۔ یہاں تم مر جاتے ہو، فقط تم نجس نہیں رہتے، جو تمہیں ہاتھ لگاتا جاتا ہے اسے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا آغاز بھی نجس، تمہارا انجام بھی نجس۔ جب آغاز و انجام نجس ہے، پھر ان دونوں نجاستوں کے درمیان غرور کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ غرور و تکبر کبھی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ہاں، بعض مقامات ہیں جہاں پہ فخر کرنے کو انسان کے لیے خود معصوم نے باعث فخر بتایا، کبھی فخر نہیں کرنا۔ لیکن کچھ مقامات ہیں جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ثلاث ہن فخر المؤمن وزینہ فی الدنیا والآخرہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کے لیے فخر ہے، جو ایک مومن کا غرور ہے، جس پہ یہ غرور کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پہ مومن کبھی غرور نہیں کرتا۔ یہ تین چیزیں مومن کا فخر ہیں، وزینہ فی الدنیا والآخرہ۔ جہاں اس کا فخر و غرور ہے، وہیں یہ تین چیزیں دنیا میں بھی اس مومن کے لیے باعث زینت ہے، اور آخرت میں بھی خدا انہیں باعث زینت قرار دیتا ہے۔ کون سی تین چیزیں جن پہ انسان غرور کرتا اچھا لگتا ہے؟ مولا فرماتے پہلی چیز یہ ہے الصلاۃ فی آخر اللیل۔ انسان جب نصف شب اٹھ کے خدا کو یاد کرتا ہے، اس کو غرور کرنا جچتا ہے کہ جب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ تنہائی میں خدا کو یاد کر رہا۔ یہ انسان کا حقیقی فخر ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے کہ ہاں مجھے دیکھو میں کس خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، مجھے آؤ اور دیکھو کہ میں کس خدا سے مانگ رہا ہوں، کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، اس لیے کہ میں اس دروازے پہ اپنا سر جھکاتا ہوں جو مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ ہے مومن کا فخر۔ وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ اور مومن کا دوسرا فخر کیا ہے؟ کس چیز پہ مومن فخر کرتا اچھا لگتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے ہمیشہ کے لیے ناامید ہو جائے۔ یہ ہے مومن کا فخر۔ کبھی بھی کسی کے پاس موجود چیز پر اپنی امیدیں نہ باندھے۔ کسی کے پاس فلاں ہے تو میرے پاس بھی وہ چیز ہونی چاہیے، کسی کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مومن کا فخر یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے میں کسی سے کوئی امید نہ رکھوں۔ امید ہے تو فقط خدا کی ذات سے، کسی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کا دوسرا فخر۔ اور تیسرا فخر و غرور جو مومن کو زیب دیتا ہے، جو مومن کے لیے زینت قرار دیا گیا، مولا فرماتے وَوِلَایَتُهُ الْإِمَامَ مِنْ آلِ محمد۔ اس کے لیے علی اور اولاد علی جیسا امام ہونا یہ مومن کے لیے فخر ہے۔
اسی لیے اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مومن کبھی غرور نہیں کرتا. منع کیا گیا ہے کبھی غرور نہ کرو. منع کیا گیا کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو کبھی کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو. اور یہ روایات ہیں، آداب ہیں. اگر خدا نے آپ کو مال دیا ہے خدا کا شکر ضرور بجا لائیں، لیکن کبھی کسی فقیر کے سامنے جا کے اپنے مال پہ شکر بجا نہ لائیں، اس لیے کہ یہ بھی غرور میں آتا ہے. خدا نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت پہ شکر خدا بجا لائیں، لیکن کبھی کسی بیمار کے سامنے جا کے اپنی صحت پہ شکر بجا نہ لائیں، اس لیے کہ یہ بھی غرور میں آتا ہے کہ تم بیمار ہو میں صحت مند ہوں. کسی کے پاس اولاد ہے، وہ بے اولاد کے پاس جا کے بار بار اپنی اولاد کا تذکرہ نہ کرے، اگرچہ نعمت خدا ہے شکر بجا لائے، کسی ایسے کے سامنے جا کے بجا نہ لائے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کسی وجہ سے کسی دوسرے بندے کا دل ٹوٹ جائے. لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں کہا گیا کہ جاؤ جا کے جن کے پاس نہیں ہے انہیں بتاؤ کہ خدا نے تمہیں کیسی نعمت دی ہے. ان میں سے ایک مورد ہے جہاں پر ولایت علی آتی ہے. فرماتے جاؤ جا کے زمانے والوں کو بتاؤ کہ دیکھو تمہارے پاس ولایت علی نہیں ہے، خدا نے ہمیں ولایت علی عطا کی ہے. اور جا کے کس انداز میں شکر کرنا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر نہیں، زمانے والوں کو جا کر بتاؤ کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. خداوند متعال کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے، حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی محبت عطا کی. یہ لیکن انسان کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا، کبھی مغرور نہیں ہوتا. مغرور ہونا کبھی انسان کو زیب نہیں دیتا. ہاں جہاں پر وہ نعمتیں آ جائیں کہ جو خدا کسی کسی کو عطا کرتا ہے، بعض موارد میں انسان ان پہ فخر کر سکتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی